بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق۔ اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور قارئین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور حسب معمول ہم یہاں پر جب آ کے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور آج کل جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قصص القرآن، اور یہ ہے کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے پارٹ نمبر 20۔ آئیے تھوڑا سا میں پہلے کا بتاتی چلوں، جو لوگ میرے ساتھ تمام ریکارڈنگز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو قصہ بیان کیا گیا ہے قصص القرآن میں وہ پڑھ رہے ہیں، اور قصہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا ہے اور ان کے باقی بھائی واپس گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہے، جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ میں وہ الطاف الہی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بھائی مصر سے چل پڑے، سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑائے، اور پریشان وہ غمزدہ کنعان پہنچے، باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سفر سے واپسی پر باپ نے جب گزشتہ سفر کے برعکس و اندوہ کے آثار ان کے چہروں پر دیکھے تو سمجھ گئے کہ کوئی ناگوار خبر لائے ہیں، خصوصاً جب کہ بنیامین اور سب سے بڑا بھائی ان کے ہمراہ نہ تھا۔ جب بھائیوں کے بغیر کسی کمی بیشی کی ساری آپ بیتی کہہ دی تو یعقوب بہت حیران ہوئے اور ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگے انورٹڈ کاما کہ تمہاری نفسانی خواہشات نے یہ معاملہ تمہارے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے اور اسے اس طرح سے مزین کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 کے الفاظ ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد یعقوب اپنی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ انورٹڈ کاما کہ میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا، اور میں اچھا صبر کروں گا کہ جو کفران سے خالی ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 کی حصہ تھا۔ آگے پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ مجھے امید ہے کہ خدا ان سب کو یعنی یوسف، بنیامین اور میرے بڑے بیٹے کو میری طرف پلٹا دے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 کا مزید حصہ ہم نے پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انورٹڈ کاما کہ وہ ان سب کے دل کے داخلی کیفیات سے باخبر ہے، اس کے علاوہ وہ حکیم بھی ہے اور وہ کوئی کام بغیر کسی حساب کتاب کے نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 کے کچھ الفاظ مزید پڑھ لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام رنج و غم میں ڈوب گئے، بنیامین کے ان کے دل کی ڈھارس تھا، واپس نہ آیا تو انہیں اپنے پیارے یوسف کی یاد آ گئی۔ انہیں خیال آیا کہ اے کاش آج وہ آبرومند، با ایمان اور حسین و جمیل بیٹا ان کی آغوش میں ہوتا اور اس کی پیاری خوشبو ہر لمحہ باپ کو ایک حیات نو بخشتی، لیکن آج نہ صرف یہ کہ اس کا نام و نشان نہیں بلکہ اس کا جانشین بنیامین بھی اس طرح ایک دردناک معاملے میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ ہائے یوسف، اور انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 ہے۔ اب ہم آگے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 158 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام شرمندہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ لکھا ہے بھائی جو پہلے ہی بنیامین کے ماجرے پر باپ کے سامنے شرمندہ تھے، یوسف علیہ السلام کا نام سن کر فکر میں ڈوب گئے اور ان کے ماتھے پر عرق ندامت کے قطرے چمکنے لگے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ حزن و ملال اتنا بڑھا
کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں درد و غم سے سفید اور نابینا ہو گئیں. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 کے ہم نے یہ الفاظ پڑھے. پھر آگے لکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ ضبط کریں اور اپنا غم و غصہ پی جائیں اور رضائے حق کے خلاف کوئی بات نہ کریں. اب یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ باحوصلہ اور جواں مرد تھے اور انہیں اپنے غصے پر پورا کنٹرول تھا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہاں پر یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 ہی کے کچھ الفاظ مزید ہم نے پڑھے. آگے لکھا ہے کہ ظاہر قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وقت تک نابینا نہیں ہوئے تھے، لیکن جب کہ رنج و غم کئی گنا بڑھ گیا اور آپ مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے اور آپ کے آنسو تھمنے نہ پائے تو آپ کی بینائی ختم ہو گئی. اور جیسا کہ ہم وہاں بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ کوئی اختیاری چیز نہ تھی جو صبر جمیل کے منافی ہو. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بھائی کے جو ان تمام واقعات سے بہت پریشان تھے، ایک طرف تو ان کا ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بنا پر انہیں عذاب دیتا اور دوسری طرف وہ بنیامین کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک نئے امتحان کی چوکھٹ پر پاتے، اور تیسری طرف باپ کا اتنا غم اور دکھ ان پر بہت گراں گزرتا تھا. لہٰذا انہوں نے پریشانی اور بے حوصلگی کے ساتھ باپ سے کہا انورٹڈ کاما کہ بخدا تو اتنا یوسف کرتا ہے کہ بیمار ہو جائے گا اور موت کے کنارے پہنچ جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ یوسف کی آیت نمبر 85 کے یہ الفاظ ہم نے پڑھے. آگے لکھا ہے کہ لیکن کنعان کے اس مرد بزرگ اور روشن ضمیر پیغمبر نے ان کے جواب میں کہا انورٹڈ کاما کہ میں نے تمہارے سامنے اپنی شکایت پیش نہیں کی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو میں اپنا درد و غم بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں اور اس کے یہاں اپنی شکایت پیش کرتا ہوں، اور اپنے خدا کی طرف سے مجھے معلوم ہے کہ جن سے غم بے خبر ہوا ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہم نے پڑھی. اب آگے ہیڈنگ ہے کہ کوشش کرو اور مایوس نہ ہو کیونکہ مایوسی کفر کی نشانی ہے. یہ ہیڈنگ لکھی ہے اتنی لمبی سی کہ کوشش کرو اور مایوس نہ ہو کیونکہ مایوسی کفر کی نشانی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے مصر اور اطراف مصر جس میں کنعان بھی شامل تھا اس میں قحط ظلم ڈھا رہا تھا، اناج بالکل ختم ہو گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف جانے اور غلہ حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن اس مرتبہ اپنی آرزوؤں کی بنیاد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کی تلاش کو قرار دیا. اب آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور کہا کہ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہاں پر یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کے الفاظ تھے. پھر لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے چونکہ اس بارے میں تقریباً مطمئن تھے کہ یوسف علیہ السلام موجود ہی نہیں، اس لیے وہ باپ کی اس نصیحت اور تاکید پر تعجب کرتے تھے. یعقوب ان کے گوشت گزار کر رہے تھے. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ رحمت الہی سے کبھی مایوس نہ ہونا. انورٹڈ کاما کلوز. کیونکہ اس کی قدرت تمام مشکلوں اور سختیوں سے موافق ہے. اب پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کے ہیں اور آیت نمبر 87 ہی کے آگے بھی ہم پڑھ رہے ہیں. جو الفاظ وہ یہ ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ کیونکہ صرف یہ کافر ہی ہے کہ جو قدرت خدا سے بے خبر ہیں اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کے الفاظ تھے. آئیے اب اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں. اگلا پیراگراف کیا پیج ہی بدل گیا، پیج 159 پہ آ گئے ہم. ہاں جی، یہاں لکھا ہے کہ بہرحال فرزندان یعقوب نے اپنا مال و اسباب باندھا اور مصر کی طرف چل پڑے، اور اب کہ وہ تیسری مرتبہ داستانوں سے معمور اس سرزمین پر پہنچے، گزشتہ سفروں کے برخلاف اس سفر میں ان کی روح کو ایک احساس ندامت کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ مصر میں اور عزیز مصر کے نزدیک ان کا سابقہ کردار بہت برا تھا اور وہ بدنام ہو چکے تھے، اور اندیشہ تھا کہ شاید بعض لوگ انہیں کنعان کے چور کے عنوان سے پہچانے. دوسری طرف ان کے پاس گندم اور دوسرے اناج کی قیمت دینے کے لیے درکار مال و متاع موجود بھی نہیں تھا، اور ساتھ ہی بھائی بنیامین کے کھو جانے اور باپ کی انتہائی پریشانی نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا. گویا تلوار ان کے حلقوم تک پہنچ گئی تھی. بہت ساری مشکلات اور روح فرسا پریشانیوں نے انہیں گھیر لیا تھا. ایسے میں جو
چیز ان کے تسکین قلب کا باعث تھی وہ صرف باب کا آخری جملہ تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اس کے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ اس عالم میں وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں انہوں نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو قحط، پریشانی اور مصیبت نے گھیر لیا ہے۔ اور یہ جو سب کچھ اپنے الفاظ پڑھے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہی کا حصہ ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اور ہمارے پاس صرف تھوڑی سی کم قیمت پونجی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن پھر بھی یہ جو ہے پونجی ہے، یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 کا حصہ تھی۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن پھر بھی ہمیں تیرے کرم اور شفقت پر بھروسہ ہے اور ہمیں توقع ہے کہ تو ہمارا پیمانہ بالکل پورا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 کا حصہ تھا، ہم نے جو پڑھا، بالکل پورا کرے گا یہ والے الفاظ تک۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اس معاملے میں ہم پر احسان کرتے ہوئے بخشش کر، اور یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 ہی کے ہیں۔ اگلے پیراگراف جو ہے وہ بھی انورٹڈ کاما میں ہی ہے، وہ لکھا ہے کہ اور اپنا اجر و ثواب ہم سے نہ لے بلکہ اپنے خدا سے لے، کیونکہ خدا کریموں اور صدقہ کرنے والوں کو اجر خیر دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 88 تھی۔ آگے لکھا ہے یہ امر قابل توجہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام کو باپ نے تاکید کی تھی کہ پہلے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے لیے جستجو کریں اور بعد میں اناج کا تقاضا کریں، لیکن اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں یوسف علیہ السلام کے ملنے کی تو امید ہی نہ تھی، یا ممکن ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ بہتر ہے کہ اپنے کو اناج کے خریداروں کے طور پر پیش کرے، جو کہ زیادہ طبعی اور فطری ہے، اور بھائی کی آزادی کا تقاضا ضمناً رہنے دیں تاکہ یہ چیز عزیز مصر پر زیادہ اثر انداز ہو۔ بعض نے کہا کہ تصدق علینا سے مراد وہی بھائی کی آزادی ہے، ورنہ وہ اناج بغیر معاوضے کے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے تصدق قرار دیا جاتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے باپ کے خط کو چوما۔ لکھا ہے روایات میں یہ بھی ہے کہ بھائی باپ کی طرف سے عزیز مصر کے نام ایک خط لے کر آئے تھے، اور اس خط میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا، اپنے خاندان سے اس کی محبتوں اور شفقتوں کی تعریف کی، اور پھر اپنا اور اپنے خاندان نبوت کا تعارف کروایا اور اپنی پریشانیوں کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ ہی اس ضمن میں اپنے بیٹے یوسف اور دوسرے بیٹے بنیامین کو کہ کھو جانے اور خشک سالی سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا بھی ذکر کیا۔ خط کے آخر میں اس میں خواہش کی گئی تھی کہ بنیامین کو آزاد کر دے، اور تاکید کی تھی کہ ہمارے خاندان میں چوری وغیرہ ہرگز نہ تھی اور نہ ہوگی۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 160 پر۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب بھائیوں نے باپ کا خط عزیز مصر کو دیا تو انہوں نے اسے لے کر چوما اور اپنی آنکھوں پر رکھا اور رونے لگے۔ گریے کا یہ عالم تھا کہ قطرات اشک ان کے پیراہن پر گرنے لگے۔ اب پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ دیکھ کر بھائی حیرت و فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ عزیز کو ان کے باپ سے کیا لگاؤ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے باپ کے خط سے اس میں ہیجان و اضطراب کیوں پیدا کر دیا۔ شاید اسی موقع پر ان کے دل میں یہ خیال بجلی کی طرح اترا ہو کہ ہو نہ ہو یہی خود یوسف ہوں، اور شاید باپ کے اسی خط کی وجہ سے یوسف اس قدر بے قرار ہو گئے ہوں کہ اب مزید اپنے آپ کو عزیز مصر کے نقاب میں نہ چھپا سکے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد بھائیوں نے بھائی کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کیا تو وہی یوسف ہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے اس موقع پر جبکہ دور آزمائش ختم ہو رہا تھا اور یوسف علیہ السلام بھی بہت بےتاب اور سخت پریشان نظر آ رہے تھے، تعارف کے لیے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بھائیوں کی طرف رخ کر کے آپ نے کہا انورٹڈ کاما، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم جاہل و نادان تھے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 89 کے الفاظ تھے۔ اب لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شفقت ملاحظہ کیجیے کہ اولاً تو ان کا گناہ مجمل طور پر بیان کیا اور کہا کہ ما فعلتم، کہ جو کچھ تم نے انجام دیا، اور ثانیاً انہیں عذر خواہی کا راستہ دکھایا کہ تمہارے یہ اعمال و افعال جہالت کی وجہ سے تھے، اور اب جہالت کا زمانہ گزر گیا ہے اور اب تم عاقل اور سمجھدار ہو۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ضمناً اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں انہوں نے صرف یوسف علیہ السلام پر ظلم
نہیں ڈھایا تھا، بلکہ بنیامین بھی اس دور میں ان کے شر سے محفوظ نہیں تھے، اور انہوں نے اس کے لیے بھی اسی زمانے میں مشکلات پیدا کی تھیں جب بنیامین مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس تھے۔ شاید ان دونوں میں انہوں نے ان کی کچھ بے انصافیاں اپنے بھائی کو بتائی ہوں، ان دنوں میں بتائی ہوں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہوں اور یہ خیال نہ کریں کہ عزیز مصر ہم سے انتقام لینے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو ایک تبسم کے ساتھ ختم کیا، اور اس تبسم کی وجہ سے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورت دانت پوری طرح نظر آ گئے۔ جب انہوں نے خوب غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ دانت ان کے بھائی یوسف علیہ السلام سے عجیب مشابہت رکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سے پہلو جمع ہو گئے۔ ایک طرف تو انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور اس پر بھائیوں کی طرف سے کیے گئے مظالم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، جنہیں سوائے ان کے اور یوسف کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ یعقوب کے خط نے اسے اس قدر مضطرب کر دیا جیسے اس کا یعقوب سے کوئی بہت ہی قریبی تعلق ہو۔ تیسری طرف وہ اس کے چہرے مہرے پر جتنا غور کرتے انہیں اپنے بھائی یوسف سے بہت زیادہ مشابہت دکھائی دیتی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی مسند پر پہنچ گیا ہو، اور وہ سوچتے کہ یوسف علیہ السلام کہاں اور یہ مقام کہاں۔ لہٰذا انہوں نے شک و تردد کے لہجے میں کہا کہ انورٹڈ کاما میں کہ کیا تم خود یوسف تو نہیں؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 کے الفاظ ہیں۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 161 پر۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا کچھ پڑھنے کو ملے گا۔ لکھا ہے اس موقع پر بھائیوں پر بہت زیادہ حساس لمحات گزرے، کیونکہ صحیح طور پر یہ معلوم بھی نہ تھا کہ عزیز مصر ان کے سوالوں کے جواب میں کیا کہے گا۔ کیا سچ مچ وہ پردہ اٹھا دے گا اور اپنا تعارف کروائے گا، یا انہیں دیوانہ اور بیوقوف سمجھ کر خطاب کرے گا کہ انہوں نے ایک مضحکہ خیز بات کی ہے۔ گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں۔ انتظار کے روح فرسا لمحے ان کے دل کو بوجھل کر رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ چاہا کہ یہ زمانہ طویل ہو جائے۔ اچانک انہوں نے حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہا انورٹڈ کاما ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس بنا پر کہ وہ خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ جس نے یہ سب نعمات عطا فرمائی تھیں، اور ساتھ ہی بھائیوں کو بھی ایک عظیم درس دے، انہوں نے مزید کہا انورٹڈ کاما کہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ جو شخص بھی تقوی اور صبر اختیار کرے گا خدا اسے اس کا اجر و ثواب دے گا، کیونکہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 ہی کا حصہ ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ ان حساس لمحات میں کیا گزری، اور جب 10 سال بعد بھائیوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو کیسا شور و غل بپا کیا، وہ کس طرح آپس میں بغل گیر ہوئے اور کس طرح سے ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک پڑے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھائی اپنے آپ میں شرمندہ تھے۔ وہ یوسف کے چہرے کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ ان کا عظیم گناہ بخشش و عفو کے قابل ہے یا نہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھائی کی طرف رخ کیا اور کہا انورٹڈ کاما خدا کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر مقدم کیا ہے، اور یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 کے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور تجھے ترجیح دی ہے اور علم و حلم اور عقل و حکومت کے لحاظ سے تجھے فضیلت بخشی ہے، یقیناً ہم خطا کار اور گناہ گار تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 کا حصہ ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ آج رحمت کا دن ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ لیکن یوسف نہیں چاہتے تھے کہ بھائی اس طرح شرمسار رہیں، خصوصاً جب کہ یہ ان کی اپنی کامیابی و کامرانی کا موقع تھا، یا یہ کہ احتمالاً بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یوسف علیہ السلام اس موقع پر انتقام لے گا۔ لہٰذا فوراً یہ کہہ کر انہیں مطمئن اور پرسکون کر دیا کہ انورٹڈ کاما آج تمہیں کوئی سرزنش اور توبیخ نہیں ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 کے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے تمہاری فکر آسودہ رہے اور وجدان کو راحت رہے، اور گزشتہ گناہوں پر غم نہ کرو، اس بنا پر کہ انہیں بتایا جائے کہ انہیں نہ صرف یوسف کا حق بخش دیا گیا ہے، بلکہ ان کی ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے اس سلسلے میں خدائی حق بھی
قابل بخشش ہے۔ مزید کہا انورٹڈ کاما اللہ تمہیں بخش دے گا کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی عظمت کی دلیل ہے کہ نہ صرف اپنا حق معاف کر دیا بلکہ اس بات پر بھی تیار نہ ہوئے کہ انہیں تھوڑی سی بھی سرزنش کی جائے کہ بھائیوں کو کوئی سزا دیتے، بلکہ حق الہی کے لحاظ سے بھی انہیں اطمینان دلایا کہ خدا غفور الرحیم اور بخشنے والا ہے، بلکہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے یہ استدلال پیش کیا کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 162 پر۔ لکھا ہے اس موقع پر بھائیوں کو ایک اور غم بھی ستا رہا تھا، اور وہ یہ کہ باپ اپنے بیٹوں کے فراق میں نابینا ہو چکا ہے اور اس کا اس طرح رہنا پورے خاندان کے لیے ایک جان کا رنج ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جرم پر ایک مسلسل دلیل ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس عظیم مشکل کے حل کے لیے بھی فرمایا انورٹڈ کاما میرا یہ پیراہن لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تاکہ وہ بینا ہو جائے، اور یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گئے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہی کے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے کہ اس کے بعد سارے خاندان کے ہمراہ میرے پاس آ جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 کا حصہ ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کون لے کر گیا، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا شفا بخش کرتا باپ کے پاس وہی لے جائے جو خون آلود کرتا لے کر گیا تھا، تاکہ جیسے اس نے باپ کو تکلیف پہنچائی اور پریشان کیا تھا اس مرتبہ اسے خوش و خرم کر دے۔ لہٰذا یہ کام یہودا، یہ نام ہے یہودا، کے سپرد ہوا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ وہ میں ہوں جو خون آلود کرتا لے کر باپ کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر مشکلات اور مصائب میں گرفتار رہے لیکن اخلاقی مسائل کی باریکیوں سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے یوسف علیہ السلام کی عظمت۔ لکھا ہے اس ماجرے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہمیشہ شرمسار رہتے تھے۔ انہوں نے کسی کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ آپ ہر صبح و شام ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور آپ کا چہرہ دیکھ کر ہمیں شرم و خجالت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ اس قدر جسارتیں کی ہیں، اسی بنا پر کہ انہیں نہ صرف ذرہ بھر احساس شرمندگی نہ ہو بلکہ یوسف علیہ السلام کے دسترخوان پر اپنی موجودگی کو یوسف علیہ السلام کی ایک خدمت محسوس کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ مصر کے لوگ اب تک مجھے ایک زر خرید غلام کی نظر سے دیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ انورٹڈ کاما کے پاک ہے وہ ذات جس نے اس غلام کو کہ جو 20 درہم میں بیچا گیا اس مقام تک پہنچایا ہے، لیکن اب جب کہ تم لوگ آ گئے ہو اور میری زندگی کی کتاب ان کے سامنے کھل گئی ہے تو وہ مجھے سمجھنے لگے ہیں کہ میں غلام نہیں ہوں بلکہ میں خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہوں اور ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ آخرکار لطف الہی نے اپنا کام کر ڈالا۔ یہ ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فرزندان یعقوب علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور خوشی خوشی یوسف علیہ السلام کا پیراہن اپنے ساتھ لے کر قافلے کے ساتھ مصر سے چل پڑے۔ ادھر ان بھائیوں کے لیے زندگی کی شیرین ترین لمحات تھے، ادھر شام کے علاقے کنان میں بوڑھے باپ کا گھر غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا، سارا گھرانہ افسردہ اور غمزدہ تھا۔ اب ہم آگئے پیج نمبر 163 پر لکھا ہے لیکن ادھر یہ قافلہ مصر سے چلا اور ادھر اچانک یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ایک واقعہ رونما ہوا جس نے سب کو تعجب میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان اور اعتماد سے پکار کر کہا انورٹڈ کاما اگر تم بدگوئی نہ کرو اور میری طرف نادانی اور جھوٹ کی نسبت نہ دو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ رنج و غم اور زحمت و مشکل کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور وصال و کامیابی کا زمانہ آنے کو ہے۔ خاندان یعقوب علیہ السلام اب لباس ماتم اتار دے گا اور لباس مسرت زیب تن کرے گا، لیکن میرا یہ خیال نہیں کہ تم ان باتوں پر یقین کرو گے۔ لفظ فصلت فے سواد لامتے انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے فصلت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں یہ احساس اسی وقت پیدا ہوا کہ جب قافلہ مصر سے چلنے لگا۔ قاعدتاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس وقت ان کے پوتے پوتیاں اور بہویں
قدمیں وغیرہ تھیں، اور انہوں نے بڑے تعجب اور گستاخی سے اور پورے یقین سے یعقوب سے کہا بخدا آپ اسی پرانی گمراہی میں ہیں. اور یہ الفاظ جو ہیں انورٹڈ کاما میں تھے کہ بخدا آپ اسی پرانی گمراہی میں ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 95 کے الفاظ تھے. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یعنی اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کی موت کو سال گزر گئے ہیں اور ابھی آپ کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر کی طرف سے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. مصر کہاں اور شام و کنعان کہاں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ ہمیشہ خواب و خیال میں کی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے خیالات اور تصورات کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کیسی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں؟ بہرحال آپ تو پہلے بھی اپنے بیٹوں سے کہہ چکے ہیں کہ مصر کی طرف جاؤ اور میرے یوسف کو تلاش کرو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ضلالت و گمراہی سے مراد عقیدہ اور نظریے کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام سے متعلق مسائل کے سمجھنے میں گمراہی مراد ہے. اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے بہرکیف ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس عظیم کہنسال اور روشن ضمیر پیغمبر سے کیسا شدید اور جسارت آمیز سلوک کرتے تھے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ضلال المبین یعنی کھلی گمراہی میں ہے، اور یہاں انہوں نے کہا کہ تم اپنی اسی دیرینہ گمراہی میں ہو. وہ پیر کنان کے دل کی پاکیزگی اور دوبارہ پڑھتے ہیں. وہ پیر کنان کے دل کی پاکیزگی اور روشنی سے بے خبر تھے. ان کا خیال تھا کہ اس کا دل بھی انہی کے دل کی طرح تاریک ہے. انہیں یہ خیال نہ تھا کہ آئندہ کے واقعات اور دور و نزدیک کے مقامات اس کے آئینہ دل میں منعکس ہوتے ہیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قافلہ کنعان پہنچتا ہے. آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ کئی رات دن بیت گئے. یعقوب علیہ السلام اسی طرح انتظار میں تھے، ایسا پرسوز انتظار کہ جس کی گہرائی میں مسرت و شادمانی اور سکون اور اطمینان موجزن تھا. حالانکہ ان کے پاس رہنے والوں کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. معلوم نہیں یعقوب پر یہ چند دن کس طرح گزریں گے. آخر ایک دن آیا جب آواز آئی وہ دیکھو مصر سے کنعان کا قافلہ آیا ہے. گزشتہ سفروں کے برخلاف فرزندان یعقوب شاداں و خرم شہر میں داخل ہوئے اور بڑی تیزی سے باپ کے گھر پہنچ گئے. ہم آ گئے پیج نمبر 164 پر. باپ کے گھر پہنچ گئے اور سب سے پہلے بشیر کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بوڑھے یعقوب کے پاس بشیر نام ہے. بوڑھے یعقوب کے پاس آیا، اور وہی بشیر کے جو وصال کی بشارت لایا تھا اور جس کے پاس یوسف علیہ السلام کا پیرہن تھا. اس نے آتے ہی پیرہن یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تو بے نور تھیں، وہ پیرہن کو دیکھ نہ سکتے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ ایک آشنا خوشبو ان کی مشام جان پر میں اتر گئی ہے. یہ ایک پرکیف زرعی لمحہ تھا، گویا ان کے وجود کا ہر ذرہ روشن ہو گیا اور زمین اور وہ مسکرا اٹھے. ایسا لگا جیسے وہ مسکرا اٹھے اور ہر طرف قہقہے بکھر گئے ہوں، نسیم رحمت چل اٹھی ہو اور غم و اندوہ کا گرد و غبار لپیٹ کر لے جا رہی ہو. در و دیوار سے خوشی کے نعرے سنائی دے رہے تھے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ ہر جگہ دیکھ رہے تھے. دنیا اپنی تمام تر زیبائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ان آنکھوں کے سامنے تھی. جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے وہ پیراہن ان کے چہرے پر ڈال دیا تو اچانک وہ بینا ہو گئے. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ یوسف کی آیت نمبر 96. پھر لکھا ہے بھائیوں اور گرد و پیش والوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو امنڈ آئے اور یعقوب نے پورے اعتماد سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 ہی کا حصہ ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس معجزے پر بھائی گہری فکر میں ڈوب گئے. ایک لمحے کے لیے اپنا تاریک ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، خطا، گناہ، اشتباہ اور تنگ نظری سے پرماضی. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے لیکن کتنی اچھی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کو سمجھ لے تو فوراً اس کی اصلاح اور تلافی کی فکر کرے. فرزندان یعقوب بھی اسی فکر میں گم ہو گئے اور انہوں نے باپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا بابا جان خدا سے درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے کیونکہ ہم گناہ گار اور خطا کار تھے. انورٹڈ کاما کلوز.
کلوز ہو گیا. یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 کو ہم نے پڑھا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے بزرگوار اور باعظمت بوڑھا جس کا ظرف سمندر کی طرح وسیع تھا، اس نے کوئی ملامت اور سرزنش کیے بغیر ان سے وعدہ کیا کہ انورٹڈ کاما کہ میں بہت جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں سے صرف نظر کرے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 کو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ رات اور دن گویا بڑی آہستگی سے گزر رہے تھے کیونکہ اشتیاق وصال میں ہر گھڑی ایک دن بلکہ ایک سال معلوم ہو رہی تھی، مگر جو کچھ بھی تھا آخر گزر گیا. مصر کی آبادی دور سے نمایاں ہوئی. مصر کے سرسبز کھیت، آسمان سے باتیں کرنے والے درخت اور خوبصورت عمارتیں دکھائی دینے لگی، لیکن قرآن اپنی دائمی سیرت سے مطابق ان سب مقدمات کو کہ جو تھوڑے سے غور و فکر سے واضح ہو جاتے ہیں حذف کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے گلے ملے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 ہے. آئیے آگے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ آخرکار یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا شیرین ترین لمحہ آ گیا. دیدار و وصال کا یہ لمحہ فراق کے کئی سالوں بعد آیا تھا. خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وصال کے یہ لمحات یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پر کیسے گزرے. ان شیریں لمحات میں ان دونوں کے احساسات و جذبات کیا تھے؟ عالم شوق میں انہوں نے کتنے آنسو بہائے اور عالم شوق میں کیا نالا و فریاد کیا؟ یہاں پر چند سوال پیدا ہوتے ہیں. آئیے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 165 پر. اب جہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد 1 2 3 4 کر کے 1 نظر آ رہا ہے مجھے، پھر 2 اور پھر آگے کا G3 بھی ہے. چلیے یوں جہاں پہ جو لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتے ہیں تو اب ہم نے کیونکہ 29 منٹ سے پڑھ لیا ہے تو یہ جو سوال پیدا ہو رہے ہیں یہ ہم پھر اگلی ریکارڈنگ میں پڑھ لیں گے اور یہیں سے شروع کریں گے. میں آپ کو یہیں سے لے کے چلوں گی کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پر چند سوال پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس کا جو آخری پیراگراف ہے نا کہ آخر کار یعقوب کی زندگی کا شیریں ترین لمحہ گئے، یہاں سے پڑھ لیں گے تاکہ ہمارا تسلسل قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیے، سلامت رہیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.